ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے تقسیم میراث کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ اس وقت مسلم معاشرے کے اندر اسلامی احکامات کے جن مسائل کے اندر بے احتیاطی اور بے اعتدالی برتی جا رہی ہے، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ میراث بھی ہے۔ حالانکہ اگر آپ میراث کے مسائل اور علم میراث کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو اس کی فضیلت کا اندازہ آپ کو اس سے بھی لگ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو نصف العلم قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا الفرائض وعلموه، کہ تم جو ہو فرائض کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو علم الفرائض قرار دیا ہے، یعنی یہ علم الفرائض ہے، اور آگے فرمایا کہ فإنه نصف العلم، کہ یہ نصف العلم ہے، یہ آدھا علم ہے۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ نے اس علم کو، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف العلم قرار دیا ہے، آج امت مسلمہ اس کو فراموش کر چکی ہے۔ آج گویا کہ اس کو بھلا دیا گیا ہے، مختلف قسم کے بہانے بنا کر، مختلف قسم کی مجبوریاں بتا کر اور حیلے بتا کر کے آج یہ جو قانون میراث ہے، یہ جو وراثت کے جو قانون ہیں، ان سے جو ہے دستبرداری کی جا رہی ہے۔ لوگ جو ہے بہت سے بہانے بنا کر، مجبوریاں بنا کر جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو کمزور ہیں ان کے حق دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ آج امت کے درمیان سے، ہمارے درمیان سے اس علم کو جیسا کہ بھلا دیا گیا ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی، آج بالکل وہ پوری ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ يُنْسَى، کہ اس علم کو بھلا دیا جائے گا، اور آگے فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، کہ میری امت میں سے سب سے پہلی جو چیز اٹھائی جائے گی، سب سے پہلا جو علم اٹھایا جائے گا وہ یہی علم المیراث ہوگا، وہ یہی چیز ہوگی، وہ علم میراث ہوگی۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ہمارے درمیان سے علم میراث جو ہے بالکل بھلا سا دیا گیا ہے، جس کے اندر ہم تمام کے تمام شریک ہیں، کسی کی اس کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی کہ علم میراث ہمیں سیکھنا چاہیے، اور وراثت جن لوگوں کا حق ہے ان لوگوں تک ان کی میراث پہنچنی چاہیے۔ آج ہم تمام جو ہیں اس کو فراموش کر چکے ہیں، اس کی اہمیت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ حالانکہ علم میراث کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، نماز کا بھی ذکر کیا گیا، روزے کا بھی ذکر کیا گیا، زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا، حج کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن یہ جتنے بھی احکامات ہیں صرف ان کی فرضیت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فرضیت کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے اوپر نماز فرض ہے، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ان تمام احکامات کی فرضیت کا ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن جب علم میراث کا نمبر آتا ہے تو آپ مطالعہ کریں سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے
ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میراث کے مسائل کو ذکر فرمایا ہے کہ باپ کا کتنا حصہ ہے، اولاد ہے تو اولاد کی موجودگی میں شوہر کا کتنا حصہ ہے، اور اگر ایک بیٹی ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے، اگر بیٹی زیادہ ہیں تو ان کا کتنا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ میں جو ہے میراث کا ذکر فرمایا، اور میراث کے قوانین کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کے اندر ان کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس کا بہت زیادہ فوائد ہیں، کیونکہ جب انصاف کے اعتبار سے بالکل عدل کے ساتھ میں تقسیم کیا جائے گا، جب میراث کو تقسیم کی جائے گی تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا جو خاندان ہے وہ اندرونی طور پر مستحکم ہوگا، اور دولت کسی ایک آدمی کے اوپر جمع نہیں ہوگی، بلکہ جن کا حق ہے حق والوں تک ان کی دولت کو پہنچا دیا جائے گا۔ یہ اسلامی قانون ہے۔ اسلام سے پہلے یا دوسرے مذاہب کے اندر آپ دیکھیں گے کتنی بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں کہ اگر کسی باپ کا انتقال ہوتا ہے تو کسی ایک بچے کو پوری دولت دے دی جاتی ہے، کبھی بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور عرب کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر وہاں تو یہ رواج تھا کہ صرف بڑا بیٹا ہی باپ کی ساری جائیداد کا مالک بن جایا کرتا تھا، جس کا قبضہ ہوتا تھا وہی اس کا مالک ہو جایا کرتا تھا، یا جو لڑائیوں کے اندر ہتھیار اٹھا سکتا تھا، اسلحہ اٹھا سکتا تھا، دشمن کا مقابلہ کر سکتا تھا، صرف انہی بیٹوں کو باپ کی ملکیت سے لینے کا حق ہوا کرتا تھا، باقی بچوں کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ یا وصیت کا حق صرف لڑکوں کے حق میں ہوا کرتا تھا، لڑکیوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے آ کر کے تعلیمات دی اور ہر ایک کے حصے متعین فرما دیے کہ بچیوں کا کتنا حق ہے، ایک بیٹی ہے تو کتنا حق ہے، ماں باپ کا کتنا حق ہے، بھائیوں کا کتنا حق ہے، ہر ایک کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ تو چنانچہ آج دیکھتے ہیں کہ شریعت کے وہ قانون کیا ہیں، اور ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ وراثت کے سلسلے میں شریعت کے قوانین کیا ہیں۔ ذرا آپ ان کو ملاحظہ کریں۔ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ انتقال کرتا ہے تو اس کی ملکیت کے اندر جتنی بھی دولت ہوتی ہے، جتنا بھی ساز و سامان ہوتا ہے، وہ منقولی ہو یا غیر منقولی ہو، وہ زمین کی شکل میں ہو یا روپے پیسے کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، تمام کی تمام ملکیت کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ آدمی جن چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ ترکہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مرنے والا ان تمام چیزوں کو ترک کر کے گیا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے گیا ہے، اس لیے ان تمام کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ تو جس آدمی کا انتقال ہوا، مرنے کے ٹائم وہ جتنی بھی دولت کا مالک رہا ہے، جو اس کے پاس موجود ہو وہ بھی، یا کسی دوسرے آدمی کے پاس واجب الادا ہو، کسی کے اوپر قرض ہو، ان تمام دولت کو سامنے رکھا جائے گا، پوری ملکیت کو سامنے رکھا جائے گا۔ پھر اس کے اس مال میں سے سب سے پہلا کام کیا کریں گے، وہ ہے تجہیز و تکفین کا۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی، یعنی اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا کام شروع کیا جائے گا، اس کے اندر جو خرچ آئے گا اس کے مال کے اندر سے کیا جائے گا۔ اور تجہیز و تکفین جو ہوگی اس کے اندر خیال رکھا جائے کہ زیادتی بھی نہ کی جائے، کہ اس کے اندر جو ہے آپ فضول خرچی کرنے لگ جائیں، اعتدال کے ساتھ میں، انصاف کے ساتھ میں، اور بدعات یا خرافات کے اندر اس کے پیسے کو مال کو ضائع نہ کیا جائے، وہ وارثوں کا حق ہے۔ تو لہٰذا اعتدال کے ساتھ میں اس کے مال میں سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی، یعنی کفن دفن کے اندر جو خرچ آئے گا وہ اس کے مال کے اندر سے کیا جائے گا۔ جب یہ کام ہو جائے تو پھر اس کے مال میں سے دوسرا نمبر آتا ہے اس کے قرض کی ادائیگی، کہ اگر مرنے والے کے اوپر کوئی قرض تھا، کسی کا قرض اس کے ذمے تھا، تو وارثوں کا حق ہے کہ اس کے مال میں سے اس سب سے پہلے اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اگر آپ نے قرض کو ادا کرنے سے پہلے ہی وارثوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا تو یہ تقسیم کرنا ناجائز ہوگا۔ اس سے پہلے مرنے والے کے اوپر جو قرض ہے اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگرچہ
اس کا قرض دینے میں مرنے والے کا سارا مال ہی کیوں نہ چلا جائے، لیکن پہلے اس کے مرنے والے کے اوپر سے قرض کو ہٹایا جائے گا۔ جب اس کا قرض بھی ادا ہو جائے، پہلے تجہیز و تکفین، دوسرے نمبر پر اس کا قرض ادا ہو جائے، پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے وصیت کرنا، کہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کو کیا ہوگا تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ وصیت کے بارے میں چند باتیں قابل غور ہیں، ان کو پہلے سمجھ لیں کہ وصیت کا کیا حکم ہے۔ جب تک یہ قرآن کریم کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اور یہ میراث کے قوانین جب تک بیان نہیں ہوئے تھے، ان آیتوں سے پہلے وصیت کرنا فرض تھا، ضروری ہوا کرتا تھا۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ یعنی جب تم میں سے کسی شخص کا موت کا وقت قریب آئے تو اس کو چاہیے، یعنی اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے والدین کے حق میں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں وہ وصیت کر کے چلا جائے، حقا علی المتقین، اور یہ متقیوں کے اوپر حق ہوا کرتا ہے۔ تو ان آیتوں سے پہلے وصیت کرنا ضروری تھا، فرض تھا، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تو اس آیت کو منسوخ قرار دیا گیا، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ اس کے حکم کو باقی رکھا گیا۔ وصیت کے بارے میں 3 چیزیں اور ذرا سمجھ لیں کہ وصیت جو ہے کرنی چاہیے، لیکن وصیت کیسے کرے گا؟ مثلا میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہے، یا کسی کی کوئی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے، یا کسی کا قرض مجھے ادا کرنا ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں مرنے سے پہلے اس کی وصیت کو کر کے لکھ کر کے چلا جاؤں، تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے وارثین میرے مال کے اندر سے میری وصیت کو پورا کر دیں۔ تو اسے چاہیے کہ وہ جو ہے فوراً وصیت کو لکھ ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے اوپر 3 دن ایسے نہ گزریں کہ وہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً جو ہے وصیت لکھ ڈالیں کہ میرے اوپر فلاں شخص کا حق ہے، یا اس شخص کی میرے پاس امانت رکھی ہوئی ہے۔ دوسرا نمبر وصیت کے بارے میں کہ مرنے والا اپنے وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔ وارث کون ہیں؟ یعنی جن کے حق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متعین فرما دیے کہ فلاں کا اتنا حق ہے، فلاں کا اتنا حق ہے، جن کے حق متعین ہو چکے ہیں، جن کے حصے پہلے ہی متعین ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں ان کے لیے مرنے والا وصیت نہیں کر سکتا، ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ جو وارثوں کے علاوہ ہے ان کے حق کے اندر جو ہے وصیت کو کیا جائے گا۔ آج کل کیا مسئلہ پیش آتا ہے، کبھی کبھار مثلا اس کو آپ اس طرح سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیں، بعض مرتبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے، اس کی زندگی کے اندر بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، اب جس بیٹے کا انتقال ہوا ہے اس کا بچہ، اس کے بچے موجود ہیں، اس کا بیٹا موجود ہے، اس کی بیوی موجود ہے، وہ یتیم ہے، تو بعض مرتبہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ شریعت کا یہ کیسا مسئلہ ہے، کیونکہ دیکھو بیٹوں کی موجودگی میں پوتے محروم ہوتے ہیں، یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر بیٹے موجود ہیں تو پوتے محروم کر دیے جاتے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ قرآن کریم کا کیسا اصول ہے کہ اس کے اندر وہ یتیم ہے، وہ بیوہ ہے جو باہر کمانی نہیں جا سکتی، یہ یتیم بچہ ہے جو کچھ کر نہیں سکتا، تو لہٰذا اور ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے کہ اگر دادا کا بھی انتقال ہوتا ہے تو پوتوں کو کچھ ملے گا بھی نہیں، اس بہو کو کچھ ملے گا بھی نہیں۔ تو اس شریعت کا کیسا مسئلہ ہے؟ تو قرآن کریم نے اس مسئلے کو اس طرح حل فرمایا ہے کہ دیکھو مرنے والا وہ یہ دیکھے گا کہ وہ کون سے وارثین ایسے ہیں کہ جن کا حصہ شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے مرنے سے پہلے ان کے حق میں وصیت کر کے چلا جائے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ اس شخص کو دیا جائے گا، میرے فلاں پوتے کو دیا جائے گا کہ جس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے، لیکن آج جو ہے ہم نے اس کو مستحب قرار دے کر کے وصیت کو گویا کہ بالکل ختم کر دیا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے جھگڑے بھی بنتے ہیں کہ کبھی جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کورٹ کے اندر جا کر کے ہمیں دادا سے کوئی حصہ نہیں ملا یا ہمیں سسر سے کوئی حصہ نہیں ملا ہے، وہ اسی لیے پیش آتے ہیں کہ ہم نے وصیت کے مسئلے کو بالکل ختم سا کر دیا ہے اور اس کو فراموش کر دیا ہے۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وصیت کو پھر سے نافذ کرنا چاہیے اور اس کو عام کرنا چاہیے، اور جو ہے وصیت والا جو مسئلہ ہے اس کو ہمیں خوب رائج کرنا چاہیے کہ جن کا حصہ متعین نہیں ہے مرنے سے پہلے ان کے حق میں وصیت کر کے چلا جائے کہ میرا فلاں جو پوتا ہے اس کے حق میں وصیت کرتا ہوں۔ اسی طرح وصیت جو کی جائے گی وہ کتنے مال سے وصیت کو پورا کیا جائے گا، یا کتنے مال کی آدمی وصیت کر سکتا ہے؟ کیا پورے مال کی وصیت کر سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ کوئی شخص پورے مال کو دینا چاہے کہ میرے بعد پورے مال کو فلاں شخص کو دے دینا، مسجد کے اندر دے دینا، پورے مال کی کل مال کی وصیت نہیں کی جا سکتی، صرف مال کے 1/3 حصے کی وصیت کو کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پورے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں 1/3 مال کی جو ہے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نصف مال کی، آدھے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی 1/3 مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد اس کی اجازت ہے، اگرچہ یہ بھی بہت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 1/3 مال کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کی وصیت کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اور اس سے زیادہ جو ہے آپ کی بات کو اور وصیت کو نہیں مانا جا سکتا۔ اسی طریقے سے بعض علماء فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اگر اولاد مالدار ہے جن کے حق میں آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ 1/3 سے بھی کم وصیت کر کے جائیں، اور اگر وہ غریب ہیں تو پھر آپ جو ہے پورے مال کے ان کے حق میں جو ہے وصیت کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو معلوم ہو گیا وصیت کے سلسلے میں کہ جو وارث ہیں ان کے حق میں ہم وصیت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلا وصیت لوارث، کہ وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا الا ان یشاء الورثہ، کہ اگر وارث چاہیں تو اس وصیت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا مرنے والے نے کوئی وصیت کی کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا مال دے دینا، حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ جس کا حصہ پہلے ہی متعین ہے ان کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، لیکن اگر انہوں نے کر دی تو باقی جو وارثین ہیں اگر وہ چاہتے ہیں اور وہ راضی ہیں کہ ہم اپنے والد کی، اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرتے ہیں، تو اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کی مرضی سے وہ اس کو ادا کر سکتے ہیں، باقی ان کے اوپر زور زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطى کل ذی حق حقا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کے حق کو ادا کر دیا۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی کہ مرنے والا آدمی جو بھی مال چھوڑ کر کے جا رہا ہے سب سے پہلے اس کے مال کے اندر سے تجہیز و تکفین ہوگی، یعنی کفن دفن کا کام شروع ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اس کے مال سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پر اس کے مال سے 1/3 مال کے اندر سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اب یہاں سے میراث کی تقسیم شروع ہوتی ہے۔ اب جو مال بچا ہے اس کو وارثوں کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اچھا، جب مال کو تقسیم کریں گے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو تقسیم ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہوگی۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کمی زیادتی کر سکے۔ کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کوئی کتنا ہی بڑا روشن خیال کیوں نہ ہو، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان بنائے ہوئے قوانین کو کم یا زیادہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جتنا حصہ متعین کر دیا اس کو اتنا ہی ملے گا۔ کوئی یہ سمجھنے لگ جائے کہ فلاں بیٹا تو غریب ہے اس کو زیادہ دے دیں، یا فلاں بیٹا امیر ہے اس سے مال کم کر دیں، ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جتنا حصہ متعین کر دیا اس کو اتنا ہی ملے گا، اس کو اتنا ہی دینا پڑے گا۔ دوسری بات ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ جو میراث جو شروع ہوتی ہے، یہ جو وراثت جو شروع ہوتی ہے یہ آدمی کے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ وراثت کا مسئلہ مرنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ لیکن بعض ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لڑکے جو ہیں اپنے والد سے اپنا حق مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میری میراث دے دیں، میری وراثت دے دیں۔
جب تک باپ زندہ ہے وہ مختار کل ہے، اس کو پورا اختیار ہے اپنی دولت کا۔ ہاں جب مر جائے، جب اس کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد جو ہے آپ اپنا مطالبہ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی میراث مانگ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر تو جس کا مال ہے اس کو پورا اختیار دیا ہے، اور جب وہ مر جائے تو پھر کسی اور کو اختیار نہیں دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار خود لیا ہے کہ اب کوئی اور تقسیم نہیں کرے گا، اب اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اگر کسی اور کو حق دے دیا جاتا تو وہاں پر کمی زیادتی کا امکان تھا۔ تو جیتے جی تو آدمی خود اختیار رکھتا ہے، اور جب مر جائے تو پھر پورا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو تقسیم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے حصوں کو متعین فرما دیا۔ اسی طریقے سے تقسیم میراث کے مسئلے میں بارے میں ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے، اس کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین، جو ان کے رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو، ہر چھوٹی بڑی چیز کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے کے جو کپڑے ہیں ان کو بھی تقسیم کیا جائے گا۔ ہاں اگر تمام وارثین راضی ہو، متفق ہوں اس کو صدقہ کرنے کے اوپر، تو پھر اس کو صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن تقسیم کے اندر ہر ایک چیز کو رکھا جائے گا اور تمام چیزوں کو رکھ کر کے جو ہے اس کو وارثوں کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک اور چیز یاد رکھیں، یہ جب سورہ نساء کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا بھی ذکر فرمایا، کیونکہ جب یہ مال تقسیم ہوتا ہے تو بسا اوقات کچھ بچے یتیم ہوتے ہیں، تو ان کے مال کے اوپر قبضہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، کبھی چاچاؤں کے ذریعے سے، کبھی کسی دوسرے رشتہ دار کے ذریعے سے، یا جن کا قبضہ ہوتا ہے تو وہ ان یتیموں کے مال کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا تو سرپرست ان کا والد ہوتا ہے، والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، تو اس کے مال کے اوپر ان یتیموں کے مال کو جو ہے لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پر ایک آیت کا ذکر فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ حضرت سعد بن ربیع، ان کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئیں، اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعد کی 2 بچیاں ہیں، اور سعد وہ ہیں جو غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی 2 بچیاں ہیں، ان کے چچاؤں نے ان کا مال پورا جو ہے قبضہ کر لیا ہے، اب اے اللہ کے نبی ان بچوں کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قرآن کریم کی آیت پڑھی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، وہ مال نہیں کھا رہے، یأکلون فی بطونہم نارا، حقیقت میں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب ان کو جہنم کی اس آگ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو اگر کسی شخص نے یتیموں کا مال کھایا ہوگا ناحق طریقے سے تو میرے بھائی وہ مال نہیں کھاتے، وہ حقیقت میں اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، روز محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پیٹ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، ان کی آنکھوں سے، ان کے کان سے، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے معلوم فرمایا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے یتیموں کا مال ظلماً کھایا تھا، ناحق طریقے سے ان کے مال کے اوپر قبضہ کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جس کی سزا آج ان کو دی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرجوا مال الضعیفین، کہ میں تمہیں بچنے کی تاکید کرتا ہوں کہ 2 کمزوروں کے مال سے اپنے آپ کو بچانا۔ 2 کمزور کون ہیں؟ فرمایا کہ المرأتی والیتیم، کہ ایک عورت ہوتی ہے، ایک یتیم ہوتے ہیں۔
یہ دونوں بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کا مال لینے سے اپنے آپ کو بچانا، ورنہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو کمزوروں کے مال لینے سے بچنا۔ تو یتیم کے بارے میں آپ نے سن لیا، انہی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسلوب دیکھیں قرآن کریم کا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ للرجال، مردوں کے لیے حصہ ہے جو ان کے والدین رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں، پھر وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بیان فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی فرما سکتے تھے للرجال وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کا حصہ بیان کرنے کے بعد مستقل اللہ تعالیٰ نے عورت کے حصے کو بیان فرمایا، کیونکہ آج جو ہے عورتوں کے، لڑکیوں کے حصے کو جو ہے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کا حق نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید فرمائی، اور جب آپ آیات میراث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب بیان فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کا حصہ عورت کا ڈبل ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اصل حصہ عورت کا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کو جو حصہ ہے اس کا ڈبل مرد کو دیا جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی فرما سکتے تھے کہ مرد کا جو حصہ ہے اس کا آدھا عورت کو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کا جو حصہ ہے اس کا ڈبل مرد کو دیا جائے گا۔ اصل پیمانہ عورت کے حصے کو بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا حق دینا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ اب آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو حضرات کسی کی میراث نہیں دیتے، کسی کا حق نہیں دیتے، اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا حق دباتے ہیں، تو وہ حقیقت میں اپنے آپ کو جنت کی میراث سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ یوم القیامت من الجنہ، کہ جس شخص نے کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کیا، اس کا حق دبایا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت کی میراث سے محروم کر دیں گے، اس کو کل جنت بھی نہیں ملے گی۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کے مال کے اوپر ناحق قبضہ کیا یا کسی کی زمین کے اوپر ایک بالش زمین بھی ناحق طریقے سے اس کو دبائی، کسی کا حق دبایا، کل قیامت میں اس کے بدلے 7 زمین کا توق بنا کر کے اس شخص کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا، یا 7 زمین کے اندر اس شخص کو دبایا جائے گا اور دھنسایا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور جب ہم میراث کی آیتوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں، آخر میں جا کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے فی اولادکم، آگے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اور آخر میں فرمایا نصیبا مفروضہ، یہ وہ حصے ہیں جو اللہ کی طرف سے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ تو معلوم ہوا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آخر میں معلوم ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص ان کی پاس بانی کرے گا، جو ان کے مطابق زندگی گزارے گا، جو لوگوں کے حق ادا کرے گا، اس کے بدلے کیا ملے گا؟ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو ایسے باغات کے اندر داخل کیا جائے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو شخص ان حدود کو پار کرے گا، جو شخص ان قوانین کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اس کو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ يُدْخِلُهُ نَارًا، اس شخص کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر اس شخص کو داخل کیا جائے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مَّہِینٌ، اور اس شخص کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کی مجلس کے اندر جو اہم موضوع، جو اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔